مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے پچھلے لائیو پروگرام میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ تمام فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں. اب امتیاز نے کوشش کی ہے کہ وہ ہمارا جواب دے. آئیے ہم سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور ان کا رد کرتے ہیں. انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا اور ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور ساتھ تمام علماء کا ہم چیلنج اس موضوع پہ قبول کرتے ہیں کہ آئیے لائیو اس موضوع پہ بات کریں کہ ختم نبوت پر دوسرے فرقوں نے ڈاکہ مارا ہے یا نہیں. اب امتیاز دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ ہے تو یہ تمام حوالے انہی کے گھر سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی کافر کہہ دیا ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ ان کے فتوے کے مطابق وہ خود کافر نکلے. پہلی بات، خود کو مسلمان کہلانے والا کوئی شخص اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی کو اللہ کا نبی یا رسول مانے، ایسا شخص کافر ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہے. اب سنیں امتیاز نے کیا کہا. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول ہے تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. امتیاز کا تو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی اور رسول آئیں گے. اس فتوے کے مطابق وہ خود ہی کافر ہو چکا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے کیونکہ پھر بھی وہ کافر ہی ثابت ہوں گے. انہی کے گھر کے فتوے ہم دکھاتے ہیں. اب امتیاز نے کہا ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانے وہ کافر ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھینی جائے گی اور جب وہ آئیں وہ نبی نہیں ہوں گے تو یہ کفر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی قیامت تک نبی رہتا ہے، اس سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح کی پیش گوئی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ان کو 4 بار نبی اللہ قرار دیا. اب امتیاز نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے کیونکہ انہی کے علماء کے مطابق اور قرآن کے مطابق وہ خود ہی کافر ہو چکے ہیں. دوسری بات، کوئی شخص جو خود کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مرزا غلام قادیانی کو یا کسی شبلی کو یا کسی چشتی کو یا کسی اشرف علی کو اللہ کا نبی یا رسول مانتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امتیاز نے اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، ان تمام کلمات کا دفاع کیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ان کو نبی یا رسول تسلیم کرے پھر وہ کافر ہیں. لیکن امتیاز سے ہم نے آپ کو سوال یہ کیا تھا کہ جو ان کلمات کا دفاع کرے ان پہ کیا فتویٰ ہے. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ یہ کہتے جانے کہ جو ان کو نبی یا رسول مانے وہ کافر ہے، لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ جو یہ کلمات پڑھائے اور ان کا دفاع کرے اس پہ کیا فتویٰ ہے. آپ تو خود ہی ان کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ نبی ان کے علماء کے نزدیک ضروری نہیں. جو ایسے دعوے کرے اور اپنے آپ کو نبی یا رسول نہ بھی کہے اس کا بھی دعویٰ نبوت کا ہی ہوتا ہے. یہ ان کے گھر کے فتوے ہیں جو ہم اب دکھائیں گے. علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی امتی دعویٰ کرے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے. اب اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا وہ پیغمبر ہے یا کذاب ہے. اب امتیاز نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر ہیں یا کذاب ہیں. پھر خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والا کوئی شخص اپنے آپ کو مامور من اللہ نہیں کہہ سکتا. بریلوی لوگ مولانا احمد رضا خان کو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ تم کس کی جماعت ہو تو وہاں انہیں مولانا احمد رضا خان کا نام بتانا ہوگا.
اب یہاں دیکھ کے احمد رضا خان کا مامور من اللہ کا دعویٰ ہے، جو کہ خالد محمود صاحب کے نزدیک نبوت کا دعویٰ ہے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ اب یہ سب امتیاز کے نزدیک مسلمان ہیں اور ان کے مجددین ہیں، جنہوں نے خالد محمود صاحب کے نزدیک دعوی نبوت ہی کیا ہے۔ اب قاسم ننوتوی صاحب نبی اور رسول کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع اور اتقادی میں نجات منحصر ہے، لیکن خود ہی رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ اب اس جملے سے ثابت ہوا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا بھی نبوت کا دعویٰ ہے۔ انہی کے اصول کے مطابق جو بھی یہ الفاظ کہے اس نے اصل میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر امتیاز کے مجدد احمد رضا خان نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو سبع سنابل کی کتاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقبول فرمایا، اور اسی کتاب میں محمد امتیاز کا کلمہ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہی ترجمہ فوائد السالکین میں بھی ہے۔ پھر امتیاز کے پیر میر علی شاہ، انہوں نے بھی اس کلمے کا دفاع کیا ہے۔ امتیاز صاحب کے مجدد اشرف علی تھانوی نے بھی اس کلمے کا دفاع کیا ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی کے مرید نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کی ہے۔ پھر آپ کے نام پہ اس نے درود بھی بھیجا، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب امتیاز نے بھی ان تمام کلمات کا دفاع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ان کو نبی نہیں مانتا، لیکن ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ فتویٰ دیں کہ جنہوں نے ایسے کلمے پڑھائے ہیں اور جو ان کا دفاع کرتے ہیں ان سب کو آپ کافر کہیں، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ لائیو پروگرام میں ان لوگوں کا دفاع کیا ہے۔ پھر امتیاز نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ کسی نے ان کو نبی نہیں کہا، جبکہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ الیاس کاندلوی کو وہ الہامی نبی کہتے تھے۔ اب یہ امتیاز کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ لائیو میں آپ کہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کلمے پڑھائے ہیں یا ان کا دفاع کیا ہے وہ سب کافر ہیں، اور جو ان لوگوں کو اپنا بزرگ اور مجدد مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اس کے مجددین ہیں۔ دوسرا سوال جس کا امتیاز نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ خالد محمود صاحب نے کہا جو بھی یہ کہے کہ اللہ نے ان کو دینی نوعیت کا علم دیا یا تو وہ پیغمبر ہے یا کذاب، تو امتیاز نے بتانا ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کیا وہ نبی ہیں یا کذاب۔ تیسری بات، خدا کی قسم پورا دیوبندی مکتبہ فکر، پورا بریلوی مکتبہ فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی انسان کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا۔ یہ پھر سے آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کے گھر سے اب ہم حوالے دکھائیں گے۔ یہ آپ کے مجدد پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں اور انہوں نے واضح لکھا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر آپ کے ہی بھائیوں نے ثابت کیا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ کو نبی مانتے ہیں۔ پھر آپ کے دیوبندی بھائیوں نے لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ احمد رضا خان کو نبی مانتے ہیں۔ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں مامور من اللہ ہوں وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ احمد رضا خان کا نبوت کا دعویٰ ہے۔ زبیر علی زائی صاحب کا بھی فتویٰ ہے کہ ان سب دیوبندیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ انہوں نے قاسم ننوتوی صاحب کا حوالہ دیا جہاں پہ انہوں نے کہا بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ بریلویوں کے نزدیک محمد ابن عبد الوہاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، دیوبندیوں کے نزدیک احمد رضا خان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بریلویوں کے نزدیک رشید احمد گنگوئی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان تمام فرقوں کے مطابق شیعوں نے 12 انبیاء کو مانا، اور اہل حدیث کا یہ بھی فتویٰ ہے
کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مامور من اللہ ہے اس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو تمام فرقوں نے دوسرے فرقوں کے نبی ثابت کیے ہیں۔ آخری بات، تم مرزا غلام قادیانی کے مہدی اور مسیح ہونے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ امتیاز، آج تک آپ اپنے شیعہ بھائیوں کو یہ نہیں ثابت کر سکے کہ صحابہ مسلمان ہیں، اور وہ یہی اعتراض صحابہ کے متعلق کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلے آپ اپنے شیعہ بھائیوں کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ صحابہ مسلمان ہیں۔ یہ تو فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کون مسلمان اور کون مسلمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف جو دی اس کے مطابق الحمدللہ احمدی حقیقی مسلمان ہیں۔ آپ ہمیں مسلمان کی تعریف تو بتائیں، آج تک آپ کے بزرگان مسلمان کی تعریف نہیں کر سکے، تو آپ نے کیا تعریف کرنی ہے؟ اب امتیاز، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، تو اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم آپ اس دعوے کے ساتھ کبھی نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ آپ کے فتوے کے مطابق آپ خود ہی کافر ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بھی آپ کافر ہیں۔ احمد رضا خان کا اصول جو کہ محمد امتیاز کا مجدد ہے یہ ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کہ جو بھی ان تمام دیوبندی وہابیوں کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ان کے ضروریات دین میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب محمد امتیاز اپنے مجدد کے فتوے کے مطابق کافر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ تمام کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، جبکہ احمد رضا خان ان کے مجدد کہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ احمد رضا خان نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ان کو مولانا یا عالم بھی سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کو کافر کہے پھر ان میں سے ایک ضرور کافر ہے، لیکن ان سب نے ایک دوسروں کی تکفیر کی ہے، اور محمد امتیاز دونوں کو مسلمان کہتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حقیقی مسلمان تھے، آپ مسیح اور امام مہدی تھے۔ اب ہم امتیاز اور تمام علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے ہم کے ساتھ اس موضوع پہ لائیو گفتگو کریں کہ کیا یہ فتوے جو میں نے دکھائے ہیں آپ کے علماء کے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے مجددین کے اصول کے مطابق ان تمام لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟